کو ایسے مغالطوں سے محفوظ رکھے. ایک صاحب تھے، یہیں کا واقعہ، حضرت صاحب صلی اللہ صاحب کے آدھے تھے، مانے نا اپنے آدمی تھے، ان کو کوئی خلط ہو گیا، حضرت نے کوئی تعریف کر دیا ہوگا یا کچھ کوئی بات، اعلان کرنے لگے کہ میں پہنچ گیا ہوں. یہی کی بات ہے. حضرت بہت عشق گمراہ ہو گیا. حالات اچھے ہوئے تھے، ختم ہو گئے، مانے کہاں گیا، مر گیا، کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مغالطوں سے بچائے رکھے. اپنے متعلق کیا سے آدمی خیال کر لیتا ہے. کیفیات ہوتی تھی تھانوان وغیرہ میں، کوئی تھی پوری یادیں، ان کو کچھ ہو گیا تھا، وہ بھی کچھ بکواس کرنے لگے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی نے پانی لیا اور پھونک کے دیا، کہا ٹھیک ہو گئے. فرمایا حضرت نے کہ دیکھو حضرت تھانوی کا یہ مرتبہ، اتنے خراب حالات ہو چکے تھے، وہ جنگل بیابان بھاگنا، اللہ نے بچا دیا. اس راستے میں بھی غلو ہو جاتا ہے، غلو ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ان غوائر میں مبتلا نہ فرمایا. وہ جو محنت خلق رہا سب مست خیش، از تکبر میں شود از دست خیش. طبیعت تھوڑی سی خراب چل رہی، معلوم اس مضمون کے مطابق بنا دیں. بسم اللہ. ان کی کتاب نہیں ہے، لیکن حضرت تھانوی سے وہی ہے نا، حضرت تھانوی سے حضرت حاجی صاحب نے کہا مکہ میں کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ حضرت وہی ہے نا بھائی، بدلا دیے کتاب بہت عمدہ. حضرت تھانوی سے حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا اس کتاب، تو ہے بھی بہت اچھی. بھائی ہمارے یہاں ان کے لیے نہیں، سب کے لیے، سب اصول ہیں، طریقے باتیں ہیں. میں نے اپنے شیخ ابو العباس سے سنا ہے، فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا کیا، زمین کو پانی پر پیدا کیا، اس نفس کو پہلے جاننا چاہیے کہ تدبیر جو نفس سے پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حجاب ہے. اگر نفس کی ہمسائیگی اور خطرہ سے قلب سالم و محفوظ ہے تو تدبیر کا اس میں گزر نہ ہونے پائے. میں نے اپنے شیخ ابو العباس رحم اللہ سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا کیا اس میں اسراف تھا. زمین کو پانی پر پیدا کیا، تاریخی اسراف ہے. زمین کو پانی پر پیدا کیا اس میں اضطراب تھا. پہاڑوں سے اس کو ٹھہرایا، پہاڑ پیدا کر دیا، زمین حرکت میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ اس پہاڑ کی وجہ سے وہ حرکت سے باز آ جائے. اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والجبال ارساہا. اسی طرح نفس کو پیدا کیا تو مضطرب ہوا تو اس کو جبال عقل سے ٹھہرایا. اب یہ سب چیزیں یہی بیان کر سکتے ہیں.
بہت عمدہ مذہب. جاننا چاہیے کہ تدبیر جو نفس سے پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حجاب ہے. اگر نفس کی ہمسائیگی اور خطرے سے قلب سالم و محفوظ ہے تو تدبیر کا اس میں گزر نہ ہونے پائے، بس اللہ کی طرف توجہ ہو جائے. اور میں نے اپنے شیخ ابوالعباس مرسی سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا کیا تو اضطراب پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے اس کو ٹھہرایا. ہمارے یہاں کوئی واقعہ ادھورا ہی ہے. تھاری کے خانقاہ میں کسی بہار پیدا ہوا کوئی بہت زبردست، سنا ہم نے خود سنا. اور دو مانے بہت زبردست حال تھا، ان میں بالکل مغلوب ہو گئے تھے. وہ معلوم ہوا کہ ان پر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے بڑا شیخ پر. تھار میں گئے اور پانی لیا، پانی اس میں ٹھیک ہو گئے. تو حضرت کا جملہ یہ ہے کہ ہم نے کہا لوگوں سے کہ اب اپنی بزرگی دکھاؤ تو جانے. وہ بالکل ایک بے خود ہو گئے تھے، کچھ ہوش ہوا، بڑے آدمی تھے. حضرت تھانوی آئے اور انہوں نے گلاس میں پانی لیا اور پلانے ٹھیک ہو گئے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت خیال ہوا اور لوگوں سے کہا بھی کہ ہم نے کہا یہ دکھاؤ اس کی کیا کیفیت تھی، اور ایک گھونٹ پانی میں ٹھیک ہو گئی. اب بتائیے یہ بڑے لوگ ہیں، دکھلا میں اپنا کچھ بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں. اسے بہت ہوتا تھا حضرت حضرت وغیرہ خود ہے دن بھر کچھ کام کرتے تھے، اثر بات نہیں ملتے تھے. جنگل ماشاء اللہ سے خود ہی کرتے تھے. خلوت اختیار کرنا، مراقبہ کرنا، نفس کی حرکتوں پر متنبہ رہنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دعا کیجیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا کیا ہے، اس میں اضطراب تھا، ہل رہی تھی زمین. پہاڑوں سے اس کو ٹھہرا، پہاڑ پیدا کر دیا. اب چلو حرکت کرو، جانے ہمالیہ پہ آ گیا. اب یہ سب چیز اسی کتاب میں ہے. یہ سرکاری اسکول میں تھوڑے نہیں یہ لکھا ہوگا، کتابیں جو پڑھا ہم لوگوں نے. ہر چیز کے لیے باطناً بہت سی چیزیں ہیں. ظاہر میں تو آپ نے یہ کر لیا ہو گیا، لیکن وہ چیز ہوئی کیوں، کیسے ہوئی، کسی اثر ڈالا؟ اللہ. میں نے اپنے شیخ ابوالعباس مرسی سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پہ پیدا کیا تو اس میں اضطراب تھا، حرکت تھی. وہ ٹھہر ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن پانی میں ڈالی تو ہوتی. پہاڑوں سے اس کو ٹھہرایا، پہاڑ پیدا کیا تو زمین کو سکون ملا. بار بار یہ کتاب حضرت حائی صاحب نے معتانی ترجمہ کرایا، یہی ہے نا. کہا اشرف علی آئے، خود آیا، کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت مفید ہوتا. نہیں اس کو کوئی جانتا بھی نہیں. میں تو سالوں سے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر. پہاڑوں سے اس کو ٹھہرایا اور اپنے کلام مبارک ہے والجبال ارساہا. اسی طرح جب نفس کو اس کا ترجمہ ہونا حاصل لے دیجیے گا، والجبال ارساہا. اسی طرح نفس کو پیدا کیا تو مضطرب ہوا، اس کو جبال عقل سے ٹھہرایا. کتنی عمدہ بات ہے صاحب.
جب زمین تھرتھرانے لگی تو پہاڑ پیدا کیا، یہی ہے نا اپنے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا کیا تو اس میں اضطراب تھا، پہاڑوں کو سے ٹھہرایا، پہاڑ پیدا کیا. ابھی سب ہوا ہم لوگ جانتے ہیں، اب یہ لوگ نہ لکھتے تو پتہ نہیں چلتا. اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والجبال ارساہا، سورہ نازعات میں. اسی طرح جب نفس کو پیدا کیا تو مضطرب ہے تو اس کو جبال عقل سے ٹھہرایا. پورا ہوا کلام شیخ ابوالعباس کا. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. حضرت تھانوی کے یہاں ایک شخص گئے، میں نے سنا ہے، حضرت صحیح سے سنا ہے، بہت اضطرابی کیفیت میں گئے اور کہا حضرت، وہاں تھانوی سے کہا، انہوں نے کہا حضرت یہ ہو گیا، یہ ہونے والا ہے. حضرت فرمایا بیٹھو، موتو قبل ان تموتو، یہ کیا؟ یہ میں نے موتو مرنے سے پہلے مرنا کیا؟ جب ایک مصیبت آ رہی ہے تو وہ معلوم ہوا ہے تو اتنا گھبرانے کیا بات ہے؟ اللہ نے بھیجا موتو قبل ان تموتو، یہ کیا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے. بیٹھا دیا، ڈانٹ دیا، بیٹھو. تو حضرت فرماتے تھے، اس پر سنانا تو وہی بول گیا تھا. حضرت نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ بھی پیدا کرو. کس حال میں وہ آیا تھا؟ بالکل اپنے حال میں نہیں تھا، قابو میں نہیں تھا. حضرت صرف اتنا کہا کہ بیٹھو، وہ ٹھیک ہو گیا. تو فرماتے تھے جو مریدین رہتے تھے تھانہ مور میں، بڑے بڑے لوگ تھے، کہا اب یہ آپ نے پیدا کیے تب جانے ہیں. یہ کیفیت اس کی کیفیت. تو حضرت فرمائے کیا ہو گیا تھا تم کو؟ کہا ڈر لگ رہا تھا. کہا کہ جو تک تمہارے ایک لفظ میں ان کو حال جو ان کا تھا ختم کر دیا. تو فرماتے تھے اب آپس میں کہ یہ چیز پیدا کر، حضرت تھانوی کے اندر یہ بھی چیز ہے، اس حال میں آیا تھا کہ اس کا حال بدل نہیں سکتا تھا. وہاں تھا کہا بیٹھو، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پہ پیدا کیا تو اس میں اضطراب تھا، پہاڑوں سے اس کو ٹھہرایا اور اپنے کلام میں ارشاد فرمایا والجبال ارساہا، والجبال ارساہا. سورہ نازعات میں اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے، کیا لکھ دیجیے گا والجبال ارساہا. اسی طرح جب نفس کو پیدا کیا تو مضطرب ہوا تھا، اس کو جبال عقل سے ٹھہرایا. پورا ہوا کلام شیخ ابوالعباس کا. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. اپنے کو سدھارو، بناؤ، عقل پیدا کرو، سمجھ پیدا کرو، فہم پیدا کرو، اللہ کی طرف سے سکون آئے گا. اچھی کتاب ہے. حضرت تھانوی سے ترجمہ کرایا حضرت مکہ معظمہ میں. کہا کہ اشرف علی اگر اس کتاب عربی میں تھی، اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا. عربی والی ہے نا ہم لوگ پاس. تو ہم نے ایک دن مولانا سے کہا کہ ہم لوگ بھی دیکھیں اس کے ترجمے کو، ہم لوگ بھی کوئی ترجمہ اس کا کریں. لیکن یہ ترجمہ مولانا تھانوی کا ایسا تھا، ہم نے کہا کہ تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ترجمہ ہم لوگ کر سکیں گے جو حضرت تھانوی نے کیا ہے.
سمجھیے حالات مقامات ہیں یہ. اسی طرح جب نفس کو پیدا کیا تو مضطرب ہوا تو اس کو جبال عقل سے ٹھہرایا، عقل کے پہاڑوں سے ٹھہرایا. ہم نے حالات وغیرہ کے متعلق سنا ہے بچپن میں، ہم لوگ اتنے موتوی تھے ہم لوگ طرف، لیکن ان کا بھی پتہ نہیں. فتح پور میں ہے، معلوم بھیرا میں ہے، پھر معلوم مئو میں ہم لوگ تھے، معلوم مئو میں نماز پڑھا ہے پڑھے گی، سب ہوتا تھا، بڑا شور تھا سب ماشاء اللہ. جب تنہا ہوتے تھے تو جانا ہم لوگ مشکل تھا، ڈر لگتا تھا، اور کیا کس حال میں ہے. ادھر میں گیا تو ٹہل رہے تھے، جمالی حالت میں تھے، تو پیر شدی ٹہل رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے: چو پیر شدی حافظ از میں قدر بے روشو، چو پیر شدی حافظ از میں قدر بے روشو، رندی و وسنا کی در عہد شباب اولا. اے حافظ، یعنی اپنے کو اب بڈھے ہو گئے ہو. یہ حوصناکی وغیرہ جوانی میں زیب دیتی تھی، جب بڑھاپے میں نہیں. جو پیر شدی حافظ از میں قدر بے روشو، رندی و حوصناکی در. جوانی میں جو کچھ چا چکے، اب بوڑھے ہو گئے، وہی حال ہے. اچھا شعر نہیں، حضرت کو خود میں نے پڑھتے سنا ہے شعر کو، کسی نے شاید نہ سنا ہو، کیونکہ ہم لوگ ہر وقت رہتے تھے تو طرح تھے، اس میں شعر پڑھ رہے تھے اور اپنے کو خطاب. آپ سمجھ رہے ہیں، جو پیر شدی حافظ از میں قدر بے روشو، رندی و حوصناکی در عہد شباب اولا. کسی نے شاید لئے سے یا اس طرح ٹہلتے ہوئے شاید ہی سنا ہو کسی نے، تو بہت ہم نے وہ سب، لیکن طرح تھے، پڑھ رہے تھے، میں پہنچ گیا. جو پیر شدی حافظ از میں قدر بے روشو، رندی و حوصناکی در عہد شباب. اور جوانی میں تو سب ہے، یہ بڑھاپے بھی ابھی وہی جوانی والی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. جو پیر شدی حافظ. اس طرح جب نفس کو پیدا کیا تو مضطرب ہوا تھا تو اس کو جبال عقل سے ٹھہرایا. یہ کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہو. پورا کلام ہوا شیخ ابو العباس کا، اہمیت ہے تب تو اس کو نقل کیا ہے، بہترین کتابوں میں سے. حضرت حاجی صاحب نے، حضرت تھانوی صاحب یہی ہے نا، حاجی امداد اللہ صاحب کا مکہ مولانا تھانوی تھے، یا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا. اسی طرح جب نفس کو پیدا کیا تو مضطرب ہوا، پریشان ہو گیا، تو اس کو جبال عقل سے ٹھہرایا. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے، اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. دعا کیجیے ہم لوگ کو بھی دیکھ. ان کتابوں کو پڑھنے والے کون ہیں؟ لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر تو کیفیت آنی چاہیے نا، سوچنا چاہیے. ہمارے حضرت حاجی صاحب ان کے معاملہ. پر جس شخص کی عقل کامل اور وسیع ہوتی ہے تو اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، پر اس کا نفس اس طرح سے ساکن ہو جاتا ہے، سکون مسترب ہو گیا. حضرت کہتے تھے کہ ایک صاحب آئے، بہت رو رہے تھے، وہاں تھانے میں گیا، بہت رو رہے تھے. یہ میں نے خود سنا ہے، الحمدللہ. بہت کوئی تھے خانقاہ میں، بہت بالکل مضطرب آئے. تھانے نے کہا یہ کیوں رو رہے ہو، کیوں یہ ہاتھ تو ہے؟ کہا دوزخ کے ڈر سے.
دوزخ کے ڈر کی وجہ سے جب واپس ہوتا تو فرمایا کہ دوزخ خالی تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے کیا؟ وہ اسی حال ختم ہو گیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے کہا اور لوگوں سے کہ بہت بڑے بزرگ تم لوگ بنتے ہو کھا لیا یہ، وہ بالکل بے ہوش تھے، خوف خدا. کہا کیا بات ہے، کیوں کر؟ کہا دوزخ کے ڈر سے. کیا فرمایا دوزخ خالی تمہارے لیے بنائی گئی ہے کیا کہ بات چلا رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. تو حضرت کا جملہ یہ ہے کہ ہم نے اسے کہا ماشاء اللہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے کہا کہ دوسروں سے لے آؤ یہ حال ہے تم لوگوں کا، بنتے ہو کامل. ایک جملے میں ان کو بہت بڑے مغلطے میں پڑ رہے تھے، جان نکل جا رہی تھی، ختم ہوا، ٹھیک ہو گیا. جو پیر شدی حافظ میں کہنا بے روش ہو رندی و حوصلہ کی درد شباب. جوانی میں تو ٹھیک ہے، یہ بڑھاپے میں وہی بات ہے بچپن کی. بس جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم لوگ کے عقلوں کو کامل. کیا ہم لوگ اس سے بری ہیں؟ نہیں. آپ کو بھی چاہیے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نور کامل عطا فرمائے، سکون کامل حاصل بنائے. یہ سب اضطراب عقل کے کمال کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. میں بھی سناتا ہوں لیکن شرم بھی کرتا ہوں میں لیکن کیا سناؤں؟ اب اخبار سناؤ تو اچھا لگے گا، مزیدار تو ہے وہ، لیکن اچھا نہیں. یہ کچھ تو اصلاح کی فکر ہو جاتی ہے. ہم ہی میں کہ یہ لوگ تھے، الگ نہیں تھے، کیسے کیسے حالات رکھتے تھے. بس جب عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس میں پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے. جب وہ نور آیا ہے ساکن ہو گیا. تھانی وغیرہ پر بھی اثر ہوا، جنگل نکل جاتے تھے. بہت ہے. حضرت کے متعلق تو یہی تھا. فجر کی نماز پڑھا کئی ساتھ میں، عشاء کی کہاں پڑھا، اور پھر مرے کب دارالموت پہنچ گئے. وہ حال تھا حضرت کا. اس کا پتہ ہی نہیں، کوئی پاتے ہی نہیں تماشا سے زیادہ ہوئے. جب عقل کامل ہوتی ہے تو پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، پر اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے اور مسبب الاسباب پر وسوق ہو جاتا ہے، اضطراب میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اطمینان ہوتا ہے، سکون پا جاتا ہے. طلب اللہ کی طلب میں بے قرار آدمی رہتا ہے. باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے جی. باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے جی. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو. ٹھیک چہرے نہیں. یہ حضرت خواجہ صاحب، باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے جی. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو. بس اس کا نفس اضطراب سے اس وقت ساکن رہتا ہے اور مسبب الاسباب پر وسوق ہوتا ہے. سب میں اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ بخشے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. اچھی کتاب تھی. وہاں تھانوی یہاں رتھائی صاحب گئے، کتاب لے کے گئے. کہا اشرف علی مکہ مولانا یہی ہے بھائی، اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا عربی میں تھی تو لوگوں کو نفع ہوتا ہے. دیکھ دیا الفاظ کی حضرت تھانوی نے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں اگرچہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن شیخ کا چونکہ حکم تھا اس بنا پر میں نے اس کو لکھا.
پر مطمئن بن جائے، یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے. جب ترقی ہوتی ہے تو صرف چلنا چلانا یعنی رونا پہ کم ہو جاتا ہے. احکام سے ضبط کرو، ضبط کرتا ہے، ورنہ اللہ کی یاد میں بے قرار ہو جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے. اور مسبول اسباب و وسوخ ہو جاتا ہے، اور اس کا نفس جب زیادہ اضطراب بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون بھی دے دیتے ہیں. بس اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، پر اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے اور مسبب الاسباب پر وسوخ ہو جاتا ہے، پر مطمئنہ بن جاتا ہے. سب کو ضرورت ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تب ہو جاؤ گے. دعا کی ہم لوگ نے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیں. جب کھیل تماشا تو نہیں نا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. ہمارے نفس کو جو اب مارا ہے لوامہ ہی نہیں پر مطمئنہ بنا دیں. پر مطمئنہ بن جاتا ہے یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے. پھر وہ حال اور قیب جو ڈانگ دعویٰ سب ختم ہو جاتا ہے. اس کی قضا کے آگے تائید خداوندی اور انوار غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے. جب اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو سنبھالتا ہے اور مقابلے تقدیر سے برطرف ہو جاتا ہے. اپنے رب کے حکم کو تسلیم تب کرتا ہے. یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. حضرت علی فرماتے تھے، حضرت ہمارے یہ شخص پر حال تاری ہوا تھا. بڑے آدمی تھے تھانہ محل میں، بہت رو رہے تھے، کسی حال میں قرار نہیں. حضرت علی گئے، یہ حال ہے، ابھی کو مر جائے گا آدمی. کہا کیا بات ہے؟ کہا دوزخ سے ڈر لگتا ہے. تو کہا دوزخ خالی تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے کیا؟ کچھ بھی حال ختم ہو گیا. وہ حال بے قراری جسے موت کا خطرہ تھا. تو حضرت فرماتے تھے ہم لوگوں نے اپنے آپس میں کہا، حضرت تھانوی نے صرف اتنے ہی کہا، ان کا حال ختم ہو گیا. کہا نہیں ہو پیدا، بہت دعویٰ تک کرتے ہو تم لوگ. یہ حضرت کی بات ہے. مقابلے تقدیر سے برطرف ہوتا ہے، اسے اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے. یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیا کفایت نہیں کرتا جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہماری بے کیفی کو، تکلیف کو، پریشانی کو، تو اللہ ضرور رحم فرمائے گا. تیرا رب وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے. پھر نفس اس قابل ہوتا ہے اس کو خطاب کیا جائے. اب اس کے بعد انسان ڈرا تو ڈرنے کے بعد پھر خطاب کیا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دعا کرو مجھ سے ہم لوگ نفس ویسے ہی ہو جائے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی جنتی. اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف رجوع کر. تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو گیا. پر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جائے میری جنت میں. بس بندوں میں داخل ہو، جنت میں جائے. نفس کی بول اور صاف ہے نفس میں بہت لکھا ہے. حضرت حالی کی کتاب ہے، حضرت حائی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے. مجھ سے کسی اجنبی آدمی دیا، معمولی کوئی آدمی کسی نے دیا تھا. مجھے
ایک عالم ہے آتے ہیں وہ بشیر محمد ساجد صاحب، میری زندگی کا ہی تحفہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اس کتاب سے بہت فائدہ ہوا، جب سناتا ہوں تو آپ لوگ فائدہ مکہ میں سنایا میں، بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ منی افسرک نفسا بک مطمئنہ، اللہ منی افسرک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفس مطمئنہ کی دعا کی، اللہ منی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔